بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خواہران کو آج پہلی ذی الحج عقد امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ہمارا جو غدیر کا درس ہے جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں ہے وہ آج ہمارا چھٹا درس ہے۔ اور آج چونکہ مولا کائنات کی جو ہے عقد کا دن ہے، تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا مولا کے ازدواج کے بارے میں آج بیان کروں۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان اللہ خلق امیر المؤمنین لکم یکن لفاطمۃ کفون علی ظہر الارض آدم فمن دونہ، جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین کو خداوند متعال جناب فاطمہ کے لیے خلق نہیں کرتے تو جناب فاطمہ کے لیے کوئی ہمسر نہیں تھا۔ اور یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے وہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 اور صفحہ ہے 470، جس کتاب مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ تفسیر محسن کراتی یہ ایک عالم دین ہے، تفسیر نور میں جنہوں نے سورہ رحمان کی کچھ آیات ہیں جس کا ترجمہ کیا ہے، جن کی تفسیر کی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 23 میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ان کی نسل سے دو یعنی لؤلؤ اور مرجان جو خارج ہوں گے، دو ایسے نگینے خارج ہوں گے جو ان نگینوں کو امام حسن اور امام حسین سے مشابہ کیا گیا ہے، یعنی وہ نگینے ان کی نسل سے خارج ہوں گے، ان کی نسل سے آگے آئیں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ میری نعمت کو یعنی آپ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ محسن کراتی ہیں جنہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ ان کے جو دو دریا جو پہلے آیات ہیں ان میں دو دریا ہیں، ان کو آپس میں ملایا ہے، پھر ان دو دریاؤں میں سے جو ہے مروارید کہتے ہیں ایک نگینے کو، جو ان دونوں کے یعنی یخرج منہما یعنی ان کے نسل سے آگے چلیں گے، جیسا کہ امام حسن ہے اور امام حسین۔ اس جو آیات کی تفسیر کی گئی ہے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ ان کی نسل سے یہ دو جو ہے گراں بہا موتی آئیں گے، جو ان کی نسل امامت آگے بڑھے گی۔ اور امام علی علیہ السلام کے ازدواج کے بارے میں بہت زیادہ نقل کیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ پہلے تو جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواج کا ٹائم آیا تو بہت ہی اشراف قریش تھے جو رسول خدا کے پاس گئے اور جناب سیدہ کا ہاتھ مانگا، لیکن رسول خدا نے سب کو یہی جواب دیا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئے گی تو فاطمہ کا کوئی بھی یعنی فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر امام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جناب فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے تو پہلے شرما رہے تھے، تو رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ اے علی آپ کو کچھ چاہیے؟ تو مولا کائنات چپ رہے، خاموش رہے۔ پھر رسول خدا نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پوچھا اور پھر یہ کہا کہ اے علی کیا آپ جناب سیدہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو وہیں پہ جناب رسول خدا جو ہے مسکرائے اور کہا کہ کیونکہ رسول خدا پہ وحی ہو چکی تھی کہ خداوند متعال نے مولا کائنات کو اور جناب سیدہ کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے اور ان کا عقد جو ہے آسمان پہ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے رسول خدا مسکرائے اور کہا کہ یا علی میں اپنے جناب سیدہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں اور تمہیں خداوند متعال نے چنا ہے جناب سیدہ کے لیے۔ تو اس طرح سے مولا کائنات کا اور جناب سیدہ کا عقد ہوا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جب قریش اشراف جو تھے وہ آ رہے تھے رشتے کے لیے یا کچھ، تو ستارہ زہرہ جو ایک ستارہ ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ اگر جناب سیدہ کا جو رشتہ
خداوند متعال کی طرف سے معین ہوگا، اور جس کے گھر ستارہ زہرہ اترے گا وہی جو ہے رسول جناب سیدہ کے لیے خداوند متعال کی طرف سے مشخص کیا گیا ہے۔ تو لوگ جو ہے بہت زیادہ منتظر تھے، اور جیسے شب جمعہ ہوئی، ستارہ زہرہ اپنی جگہ سے حرکت کیا اور زمین پہ آنے لگا، تو وہیں پہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے 34 بار اللہ اکبر کہا تھا، اور جیسے ہی ستارہ مولا کائنات کے دروازے پہ آیا تو جناب سیدہ نے خداوند متعال کی حمد و ثنا کی اور الحمدللہ 33 مرتبہ کہا، اور جیسے ہی ستارہ واپس جانے لگا تو جناب سیدہ نے پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا، اور یہ تسبیح جناب سیدہ کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہاں سے تمام لوگوں پر بات یہ واضح ہو گئی کہ مولا کائنات کے سوا جناب سیدہ کے لیے کوئی ہمسر نہیں ہے۔